حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسکراؤ، بے شک تمہارے دل سے خون ہی کیوں نہ ٹپک رہا ہو۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ پریشانیوں اور مصیبتوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارے دن میں جو گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتی۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، جو لوگ جو باتیں بناتے ہیں بس ان پر صبر کرو۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ اے رب، میں تیری پناہ چاہتی ہوں دل کی تنگی سے اور ایسے احساس سے جس کی نہ شکایت کی جا سکے اور جو نہ ہی سمجھ میں آ سکے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اس وقت اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ اللہ کو منانا، اللہ اس دل کو کبھی بھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو، اور اگر کسی دن درد زیادہ ہو جائے تو شکایت مت کرنا، بس یہ کہنا کہ میرا رب بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود شریف تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ دعا وقت لیتی ہے لیکن قبول ہونے سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہے۔ وفاؤں کے گن گانے سے بہتر ہے جو پسند ہے اسی سے نکاح کر لو۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا اور اچھے نام سے پکارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے جو دنیاوی خواہشوں سے غافل ہو کر اس کی ذات میں فنا ہونا سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں کچھ وقت تک اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ وہ بہترین وقت پر قبول کر سکے۔ جس نے سجدوں کی توفیق دی ہے اس نے معجزوں کی کہانی بھی لکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد
وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ اس شخص کی دوستی پر اعتبار نہ کرو جو اپنے اقرار کو پورا نہ کرتا ہو۔ یہ دنیا ایک مقرر وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ رہے گی۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ جس کی امیدیں اللہ کے ساتھ ہوں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا والوں سے وابستہ ہوں۔ زندگی آزمائش کا سمندر ہے، کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی سے لے کر۔ اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم اس نے تمہیں اتنا ڈھانپ لیا ہے گویا اس نے تمہیں بخش دیا ہو۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے۔ بے عیب انسان تلاش مت کرو ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ تم اپنی دعاؤں میں تارے مانگتے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے چاند کو بچا کر رکھا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینا پڑتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مناسب سمجھا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہے جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ عادت پر غالب آنا کمال فضیلت ہے۔ عقل مند کی عادت ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ دونوں پر گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے اور سیپی اسے موتی، جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا برے ساتھی سے تنہائی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔
اور تہجد کا مطلب محبوب کو مانگنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنا ہے۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ دکھ وہاں سے ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو اور جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے، پھر تمہاری ماں ہے، پھر تمہاری ماں ہے، پھر تمہارے والد ہیں، پھر تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، قریب کی ترتیب کے مطابق۔ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تو کیا ہوا جو تم کہہ نہ سکے، تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے۔ تمہاری تکلیف کا بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اس کے بعد آسانی ہے۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ آغاز میں وہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بنا دیتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسے تم چاہتے ہو۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہو ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں، تب سجدے میں سر رکھ کے دیکھنا، تمہیں قریب سے سننے والا اور سمجھنے والا رب تمہارے ساتھ ہے۔ سورہ یوسف، تو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، اور مجھے فرما برداری کی حالت میں اٹھانا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ غلطیاں معاف کی جا سکتی ہیں، ذلت کے تماچے نہیں۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکن کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ قدر ان کی کرو جو بنا مطلب کے تجھ سے چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے اور تکلیف دینے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر دعائیں نصیب سے جیت جاتی ہیں۔ وہ الوہاب ہے، اٹھتے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔